درِ شہوار دوسروں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور اسے نہیں پتا کہ پیچھے اسی کی زندگی میں کتنی بڑی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ مکافات عمل تو بہت ہی جلد ہو کے رہتا ہے۔ شہیر جو کہ درِ شہوار کی تصویریں دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جس دن دعوت تھی درِ شہوار سب سے ہٹ کے سب سے حسین لگ رہی تھی۔ شہیر جب درِ شہوار کو اتنی اچھی فیملی میں اتنے اچھے بندے کی بیوی بنے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو تو میں ہی ڈیزرو کرتا تھا، اور پھر یہ بھی وہ جانتا ہے کہ درِ شہوار بھی اس سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہیر کی محبت دوبارہ سے جاگ اٹھتی ہے اور وہ درِ شہوار کو پھر سے اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے۔ وہ تو موبائل پہ ہر وقت درِ شہوار کی پرانی تصویریں دیکھ کے اسے یاد ہی کرتا رہتا ہے۔ درِ شہوار ویسے تو آئمہ سے چڑھتی رہتی ہے، لیکن یہ بات بھی اسے شوخی کے لائق لگتی ہے کہ میرے بھائی کی شادی بھی اتنی امیر لڑکی سے ہونے والی ہے۔ تبھی وہ تیمور کی شادی کا کارڈ سمن کے گھر بھی دینے چلی جاتی ہے، بہت ہی اچھی سی تیار شیار ہو کے، تاکہ سمن اور اس کی ماں کو دکھا سکے کہ آپ لوگوں نے جس طرح مجھے بے عزت کر کے شہیر کے رشتے کے لیے منع کیا تھا، تو دیکھیں میں تو اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوں، جتنی شاید آپ کے گھر میں تو کبھی ہوتی بھی نہ۔ یہاں وہ تیمور کی شادی کا کارڈ دے کے جانے لگی ہوتی ہے تو شہیر سے اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور شہیر جب درِ شہوار کو سامنے دیکھتا ہے تو وہ تو اپنے دل کی دھڑکنیں کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کی محبت اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اب تو اس نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے طلاق لینی ہے اور درِ شہوار کو بھی اس کے شوہر سے چھٹکارا دلوا کے مجھے درِ شہوار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ درِ شہوار کے بھائی کی شادی ہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت ہی مہنگا سونے کا سیٹ گفٹ کر دیتا ہے۔ درِ شہوار جب تیار شیار ہو کے اپنے بیڈ پہ ایک جیولری باکس دیکھتی ہے تو اسے کھول کے دیکھتی ہے اور اسے یہ سیٹ واقعی ہی حسین لگتا ہے۔ پہلے تو اسے لگتا ہے کہ شاید ولید نے اسے اتنا اچھا تحفہ دیا ہے اور وہ بڑی ہی خوش ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب کارڈ دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گفٹ تو شہیر کی طرف سے ہے۔ یہ سچ ہے کہ درِ شہوار شہیر سے بھی کوئی اتنی خاص محبت تو نہیں کرتی تھی، شہیر سے بھی وہ شادی صرف اس کی دولت کی وجہ سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ درِ شہوار کا شروع سے یہی خواب تھا کہ اس کی شادی کسی بہت ہی امیر گھر میں ہو، اور جب سے ولید سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کے دل میں شہیر کے لیے تو کوئی بھی فیلنگز نہیں بچی تھی۔ بہرحال دولت اور جیولری وغیرہ کے لیے تو اس کے دل میں ڈھیر ساری جگہ بچی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ سیٹ تو بہت ہی حسین ہے اور میرے کپڑوں کے ساتھ میچنگ بھی ہے، وہ شہیر کا کارڈ تو فوراً سے پھاڑ کے پھینک دیتی ہے، لیکن وہ سیٹ پہن لیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ تو واقعی مجھ پہ جچ رہا ہے۔ ولید جب دیکھتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ اتنا حسین سیٹ تم نے کب خریدا، مجھے تو پتا ہی نہیں۔ تو درِ شہوار بہانہ کر دیتی ہے کہ ایک دوست نے گفٹ کیا ہے۔ اب ولید کے کان تھوڑے سے تو کھٹکتے ہیں کہ آخر درِ شہوار کی ایسی کون سی امیر دوست ہے جو اسے ایسے سیٹ گولڈ کے گفٹ کرے، لیکن پھر بھی وہ اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ درِ شہوار جیسی بھی ہو اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ چاہے جو بھی رویہ رکھا ہو، لیکن وہ ولید کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہاں درِ شہوار کو شہیر کی کال آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسا لگا میرا تحفہ، تو درِ شہوار اس سے بہت ہی بے رخی سے بات کرتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ بھائی اب ہم دونوں شادی شدہ ہیں، تمہیں مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شہیر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو اور میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پر تمہاری محبت کو ابھی تک بھلا نہیں پایا ہوں، اور بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے لائف پارٹنرز کو دھوکہ دینے کی بجائے یہ حقیقت تسلیم کر لیں۔ درِ شہوار کہہ دیتی ہے کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہوں اور میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں بچی ہیں، پر شہیر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو، اور جو سیٹ میں نے تمہیں گفٹ کیا ہے وہ تمہارے گلے کی زینت بھی بن چکا ہوگا۔ درِ شہوار کال بند کر دیتی ہے، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی سیٹ تو وہ پہن چکی ہے، کہیں یہ اسی بات کا ثبوت تو نہیں کہ اس کے دل میں شہیر کے لیے محبت ابھی تک جاگ رہی ہے۔ بہرحال وہ فوراً سے فون بند کر دیتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ کسی نے اس کی کال نہیں سنی، ورنہ ولید کے بہن بھائی تو کان لگا کے ہی لگتا ہے کھڑے رہتے ہیں، اور بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے ہی بات کا بتنگڑ بنانا ان سب کی عادت ہے۔
اپنی زندگی کے یہ مسئلے تو اس سے سلجھائے نہیں جاتے، البتہ دوسروں کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ ماورا کے لیے رشتے والی آنٹی کے ساتھ ایک گندا سا رشتہ لے جاتی ہے اور ماورا اور اس کی ماں پہ احسان جتا کے ایسے شو کراتی ہے جیسے میں تو آپ کی بہت ہی سنسیئر ہوں۔ اس کی ماں سے بھی کہتی ہے کہ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ماں کو تو ہر وقت یہی ٹینشن لگی رہتی ہوگی کہ میں اس بیٹی کو اکیلی دنیا میں نہ چھوڑ جاؤں، بہت جلد اسے اس کے گھر کی کر کے جاؤں۔ اسی لیے میں نے رشتے والی آنٹی کو مائیوں میں بلایا تھا اور جیسے ہی انہوں نے ایک اچھا رشتہ دکھایا تو میں آپ کے گھر بھاگی آ رہی ہوں۔ آپ ماورا سے کہیں کہ وہ اچھی سی تیار ہو جائے، میں شام کو لڑکے والوں کو لے کے آپ کے گھر ہی آ جاؤں گی۔ اور پھر لڑکے کی بہنوں کو جب لے آتی ہے تو راستے میں ان کو شیطانیاں بھی لگا دیتی ہے کہ اس لڑکی کا میرے شوہر کے ساتھ چکر تھا اور مجھے یہی ڈر ہے کہ میرے شوہر کو نہ پھنسا لے، اسی لیے میں اس کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ ساتھ میں ان کے سامنے معصوم بن جاتی ہے کہ پلیز آپ ان کے سامنے یہ بات نہ کر دیجیے گا، آپ کو پتہ ہے ایسی لڑکیاں کتنی چالاک ہوتی ہیں، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تو بلا وجہ مجھ سے ہی خفا ہوں گے۔ رشتے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید درے شہوار تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ پہ کوئی بات نہیں آنے دیں گے۔ لیکن وہاں جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے محلے والوں سے عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی ہیں، جیسے یہاں پہ کوئی آدمی آتا جاتا رہتا ہے۔ ماورا اور اس کی ماں پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کس نے کہا اور کون آدمی یہاں آتا ہے، ہمارے گھر تو کوئی نہیں آتا۔ اس کے بعد رشتے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کا گھر بار بھی پسند آیا اور آپ کی بیٹی جاب بھی اچھی کرتی ہے، لیکن ہمیں لڑکی صرف شریف چاہیے تھی اور وہ تو آپ کی بیٹی شاید ہے نہیں، تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو درے شہوار کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ولید کو کسی نے یہاں پہ آتے جاتے دیکھا ہو، اب لوگوں کو تھوڑی نہ پتا کہ وہ آپ کا بھائی جیسا ہے، وہ تو غلط ہی مطلب نکالیں گے، اور پھر ولید تو مرد ہیں، ان پہ تو کوئی الزام نہیں آئے گا، لیکن ماورا کا کریکٹر تو بلا وجہ ہی خراب ہوگا۔ آپ لوگ اکیلی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا اور بہت زیادہ محتاط ہو کے رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ رشتہ کوئی دنیا کا آخری رشتہ نہیں ہے، میں کوئی اور اچھا لڑکا ڈھونڈ دوں گی۔ درے شہوار چاہتی ہے کہ اچھی طرح احسان جتا کے ہی ماورا کا رشتہ کرے اور اسے یہ احساس دلائے کہ اس کی شادی کہیں ہو نہیں سکتی، تاکہ پھر جو بھی رشتہ آئے وہ فوراً سے اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو خود ہی ماورا کو اپنے سر سے اتار کے پھینکنا چاہتی ہے کہ ان کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، دوسری طرف رشتے بھیج کے ان کے سامنے بھی خود ہی برائیاں کر دیتی ہے۔ اب اسی بات کا بہانہ بنا کے درے شہوار جب گھر آتی ہے تو ولید اور آئمہ وغیرہ پوچھتے ہیں کہ ماورا کے لیے رشتہ آیا تھا تو کیا بنا اس کا، تو درے شہوار بتاتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، پتہ نہیں کہاں محلے سے انفارمیشنز لیتے رہے اور وہاں سے ان کو ایسی انفارمیشن ملی ہے، اور ولید سے کہتی ہے کہ آپ کو بلا وجہ ان کے گھر جانا نہیں چاہیے تھا، دیکھیں آپ کی وجہ سے اس کے رشتے میں کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ولید بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تو بلا وجہ کبھی ان کے گھر نہیں گیا، تو درے شہوار کہتی ہے کہ اب وجہ ہو تو بھی آپ کو نہیں جانا، بلکہ مجھے ہی بتا دیا کریں، جو بھی ان کی ہیلپ کرنی ہوگی میں جا کے گھر آؤں گی۔ آپ کی وجہ سے بلا وجہ اس لڑکی کی عزت خراب ہو رہی ہو تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ اب شارٹ ٹرم میں تو درے شہوار کو لگ رہا ہے کہ اس نے بڑا تیر مار لیا ہے، لیکن اسے پتہ چلے گا جب ولید واقعی ہی ماورا کی مدد کرنے کے لیے اس سے شادی ہی کر لے گا۔ بہرحال ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔